5 لیٹر سے 10 لیٹر پیٹرول لینے کے لیے 3-3 4-4 دن لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے، خواتین کھڑے ہوتے تھے گیس کے سلنڈر اور گیس لینے کے لیے۔ دوائیاں ختم ہو چکی تھی، دنیا کے ساتھ معاشی تعلق ختم ہو چکا تھا، ملک کے اندر خوراک کا بحران، معاشی بحران، میں نے جیسے پہلے بتایا مالی تعلقات ختم ہو چکے تھے، پیٹرول مل نہیں رہی تھا، گیس مل نہیں رہی تھی، دوائیاں مل نہیں رہی تھیں، اور اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء کا بحران۔ یہ تھا ڈیفالٹ سری لنکا کا۔ اور جو پچھلی حکومت تھی وہ مسلط شدہ وزیر اعظم کے تحت ملک کو اس دہانے پہ چھوڑ کر گئی تھی۔ پیٹرول کی پرائس صرف اس لیے کم کی، اپنا IMF کا پروگرام تھا، پتا تھا کہ اس کے بعد ملک کے ساتھ کیا ہوگا، اور اپنے سیاسی مخالفین کو جو آئینی طریقے سے ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت میں آئے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، ان کے ساتھ دشمنی میں عوام دشمنی کر کے چلے گئے۔ اور جس وقت ہمیں یہ ملک ملا تو ملک کے اندر معیشت تباہ، روزگار تباہ، 4 سال کی نالائکی نااہلی کی وجہ سے مہنگائی عروجوں پر، ملک کے اندر نہ ایندھن لینے کے پیسے اور نہ کارخانے چل رہے تھے۔ ملک کی معاشی صورتحال میں نے آپ کو پہلے بتا دی، اور جس وقت یہ ملک ہمیں جس وقت دیا تو ڈیفالٹ ہو رہا تھا، لیکن جب ہم نے ان کو ملک 2018 میں دیا تھا تو 6.2% کی ترقی کرتا نواز شریف کا پاکستان، جو سستا ترین ملک تھا، ترقی یافتہ کرتا ملک تھا، ملک کے اندر روزگار تھا، ملک کے اندر سی پیک تھا، ملک کے اندر دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر جو یہ نالائق کہتے تھے کہ اتنی زیادہ بجلی بنا دی جس کی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، یہ گفتگو ہوتی تھی۔ تو 2018 میں جو پاکستان ان کو دے کر گئے تھے اس کا 44 مہینے 4 سال اس کے ہر شعبے کو تباہ کیا۔ اور جس وقت آج ہمارے 14 ماہ مکمل ہونے جا رہے ہیں، اس کی چند باتیں اس دن پرائم منسٹر نے اپنے قوم سے خطاب میں بھی کی تھیں کہ مختصر ترین مدت اور تاریخی مشکلات، ڈیفالٹ کرتا پاکستان، چینی، اور اگر یہی اس سے آگے میں بڑھوں تو یہ 14 ماہ جو ہمیں ملے، اور اگر عمران خان صاحب کے 14 ماہ گورنمنٹ کے پہلے 14 ماہ اس کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو ملک کا یہ حال تھا کہ چینی ختم، چینی مہنگی، آٹا ختم، آٹا مہنگا، گیس ختم، گیس مہنگی، بجلی ختم، بجلی مہنگی، کہ نہ اشیاء ملتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا انگوٹھے کے اوپر خواتین شناختی کارڈ دکھا کر انگوٹھے پہ لائن لگا کر 1 کلو چینی رمضان میں خریدتی تھی۔ چینی مافیا مسلط، پیٹرول مافیا مسلط، فرنس آئل مافیا مسلط، گیس مافیا مسلط۔ تاریخی موقع تھا گیس خریدنے کا کووڈ میں، جب $3 پر LNG مل رہی تھی۔ اس وقت کیونکہ فرنس آئل مافیا مسلط تھا تو وہ LNG نہیں خریدی۔ یہ پہلے 14 ماہ کا تقابلی جائزہ، جو اگر صرف ان 14 ماہ سے، اور وہ 14 ماہ 2018 کے بعد والے 14 ماہ تھے، جس وقت ملک کے جو اشاریے ہیں وہ میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں۔ یہ 14 ماہ کے اشاریے بالکل مختلف تھے۔ مہنگائی عروجوں پر، IMF کا پروگرام وائلیٹڈ، سسپینڈڈ، ملک کے اندر سی پیک بند، ملک کی خارجہ پالیسی تباہ، کوئی دوست راضی نہیں، سب غیر ملکی دوستوں کو، اپنے ہمارے بھائی ممالک کو، سب کو ناراض کیا ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان 14 ماہ میں موجودہ حکومت نے سب سے پہلے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ وائلیٹڈ پروگرام، سسپینڈڈ پروگرام، ملک کی کریڈیبلٹی صفر پہ، کیونکہ IMF کا پروگرام اگر اس ملک کی تاریخ نے کسی نے لے کر مکمل کیا ہے تو وہ 2016 میں نواز شریف نے کیا تھا۔ اپنا ہی IMF پروگرام سائن کر کے ریورس کرنا کرمنل ہوتا ہے، اور یہ عام آدمی کو بات سمجھنی پڑے گی کہ اس IMF کے پروگرام کو وائلیٹ کر کے، سسپینڈ کر کے، اس کو ریورس کر کے اپنی ہی شرائط کو
फौरन एक महंगाई का तूफान बरपा हुआ। आपने पेट्रोल तो सस्ता कर दिया अपनी सियासत को बचाने के लिए, लेकिन उस IMF के सस्पेंडेड प्रोग्राम ने, वायलेटेड प्रोग्राम ने मुल्क के अंदर हर चीज महंगी कर दी। डॉलर और पाकिस्तानी रुपये की पैरिटी, उसके बाद मुल्क के अंदर तमाम अशिया, ये पूरा पैरेलल काम चलता रहा। हमने ना सिर्फ डिफॉल्ट से बचाया, इंतशार को और तखरीब को और नफरत को तामीर में, माशी इस्तेहकाम में और इत्तेहाद में बदला। खारजा पॉलिसी 14 माह में वो तमाम दोस्त ममालिक जो नाराज थे, जो खारजा पॉलिसी तबाह शुदा थी, उसको शहबाज शरीफ साहब ने उसकी बहाली की। दोस्त ममालिक के पास जा जाकर एतमाद बहाल किया और उसके डायरेक्ट असरात जो हैं वो अभी IMF का जो स्टैंड बाय अग्रीमेंट हुआ है आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। फिर जो सेंट्रल एशिया के साथ नवाज शरीफ साहब ने जिस खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी थी, उसकी 4 साल उसका कोई वाली वारस नहीं था। उस सारे को दोबारा से रिवाइव किया और उस सारे को दोबारा से रिवाइवल की तरफ वो लेके गया। तो अभी हमने उन जख्मों पे मरहम रखी है। जख्म जो है वो हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जिसमें इस मौजूदा हुकूमत की, कोalition गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो मुल्क की माशी इस्तेहकाम देना, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना, और उसके जो असरात हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। माशी इस्तेहकाम वाला पाकिस्तान इंशाअल्लाह आवाम को देकर जा रहे हैं, और इसी तरह डिफॉल्ट हुआ हुआ पाकिस्तान, डिफॉल्ट के धाने पर हुआ हुआ पाकिस्तान बचाकर पाकिस्तान की आवाम को अमानत देकर जा रहे हैं। इसी तरह सफारती सतह के ऊपर खारजा ताल्लुकात की बहाली, और जो सबसे बड़ी बात, ये क्या बात है कि 14 माह के अंदर हमने, अगर सिर्फ इकोनॉमी में देखा जाए, सॉरी एनर्जी में देखा जाए, 14 माह के अंदर 3900 मेगावाट 3900 मेगावाट सिस्टम में डाल दिया 14 माह में। 4 साल में 1 मेगावाट नहीं डल सका। जो मंसूबा नवाज शरीफ शुरू करके गया था उसको भी बंद कर दिया। वो मंसूबे बिजली दे रहे थे और मुकम्मल हुए जो नवाज शरीफ जिसका पौधा और जिनको लगाकर इंस्टॉल करके गए थे, और हमने 14 माह में आते ही 3900 मेगावाट बिजली सिस्टम में डाल दी। ये 350 डैम बनाने वाले जो थे उनका काम सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को डैम फूल बनाना था। जो 350 डैम में बनाऊंगा खैबर पख्तूनख्वा में, और वो पूरे पाकिस्तान को बिजली देगा। तो ये क्या बात है कि उन्हीं कारखानों से, बंद पड़े कारखानों से, अगर 3900 मेगावाट बिजली पाकिस्तान की आवाम को इन 14 माह में मिल सकती है, और ये वो लोग हैं जो कहते थे कि मुस्लिम लीग नून इतनी ज्यादा बिजली बना गई है कि जिसकी डिमांड ही नहीं थी और पैसे जाया कर गई है। और ये जो 3900 मेगावाट है, इसमें 700 करोड़ हाइड्रो से, 1300 झंग ट्रिमू से, 1900 थर से, और जो पहले 1900 जो अभी बना रहा है वो पहले 600 बनाता था, अब वो 2500 बना रहा है। जो कारखाने थे वो बंद पड़े थे, उनकी मेंटेनेंस तक नहीं हुई थी जब हम लोग अप्रैल में आए। तो ये 3900 मेगावाट, उसके ऊपर इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, इस 14 माह के अंदर फर्नेस ऑयल के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी 0 है। इस वक्त फर्नेस ऑयल से बनाने वाले बिजली के जो मंसूबे हैं उससे कोई बिजली बनाई नहीं जा रही, वो 0 के ऊपर है। और ये जब हमारी हुकूमत गई थी हम 0 करके आए थे, लेकिन क्योंकि फर्नेस ऑयल लॉबी मुल्क पे मुसल्लत थी तो वो प्रोजेक्ट्स बंद करके फर्नेस ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी को बढ़ा दिया गया, जो 14 माह में मुकम्मल 0 के ऊपर आ गई और उसको बंद कर दिया गया। फिर 10,000 मेगावाट बिजली का प्राइम मिनिस्टर का जो सोलराइजेशन का प्रोग्राम है, जिसका पूरा फ्रेमवर्क जो है वो इस वक्त इंप्लीमेंटेशन के ऊपर है। तो ये 4 साल में क्यों नहीं हुआ? ये 44 मंथ्स में क्यों नहीं हुआ? ये 14 मंथ्स में अगर सारा कुछ हो सकता है, क्योंकि 4 साल में मुल्क को लूटा गया, माशी तबाही मचाई गई। सिर्फ
احتساب کا جھوٹا نعرہ لگا کر سیاسی مخالفین کو سزائے موت میں چکی رکھنے میں ڈالنے کی ترجیح تھی. اس لیے یہ سارے کام نہیں ہو سکے جو پاکستان کی عوام کو ڈائریکٹ جس کا، اور ان تمام پروجیکٹس میں جو چلتے ہوئے پروجیکٹ بند ہوئے ان کی تاخیر میں، ان کی فائنینشل، ان کی جو لاگت ہے اس میں اضافہ، یہ مجرمانہ غفلت. اس کے بعد جو پیٹرولیم ہے، روس کا دورہ ہوا، دورے کا اعلانیہ آیا، اعلانیے کے بعد ایک اور اعلانیہ آیا، اس کی پریس ریلیز آئی، روسی تیل کا کوئی ذکر نہیں، کہتے ہیں روسی تیل ہم لائے تھے. اس کے بعد جتنی پریس ریلیز آئی، کوئی فارن آفس میں، کوئی پیٹرولیم منسٹری میں، کوئی پرائم منسٹر آفس میں کسی قسم کی کمیونیکیشن رشین آئل کے اوپر موجود ہی نہیں تھی. اس کو ہم آئے، ہم نے اس پہ بات شروع کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رشیا سے آج سستا تیل آ رہا ہے. آذربائیجان سے سستی گیس کا معاہدہ ہو چکا ہے. اس کے بعد جس وقت جیسے میں نے پہلے کہا ہم آئے تھے تو نہ ایندھن تھا، نہ ایندھن دینے کے پیسے تھے، نہ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی حالات ایسے تھے کہ ہم ان کے کارخانوں کو ایندھن کے پیسے دے کر چلا سکیں. کارخانے بند تھے. آج الحمدللہ کارخانے چل رہے ہیں، ایندھن کی پیمنٹس ہو چکی ہیں، پریکیورمنٹس ہو چکی ہیں، اور انہوں نے سستے تیل پہ سیاست کی. انہوں نے فرنس آئل کے مافیا کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہ سستی LNG نہیں خریدی کووڈ کے دنوں میں جس وقت وہ ٹیرف آیا تھا. آذربائیجان سے سستی گیس جب لی اس کے اوپر سیاست کی کہ یہ معاہدہ ہے، یہ معاہدہ خراب ہے ملک کی. اس میں جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم گئے تھے تو انہوں نے LNG کے معاہدوں کو کنٹروورشل کیا، مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کو جیلوں میں ڈال دیا صرف اس لیے کہ عوام سے جھوٹ بول کر الزام لگا کر ملک کو نقصان پہنچے، عوام کو نقصان پہنچے. پھر امیر اور غریب کے گیس کے ٹیرف میں ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ فرق ڈالا گیا، جو بجلی کے بل ہیں اور جو ٹیرف ہے پر یونٹ، تاکہ جو بوجھ ہے وہ پھر ریکوڈک جس کا $10 بلین جو تھا اس کا نقصان ہونا تھا اور ایک تلوار لٹک رہی تھی، اس کو سیٹل کیا. یہی 14 ماہ کے مختصر عرصے میں. اس کے بعد آپ نے دیکھا سیلاب آیا. سیلاب کے اندر وفاق میں شہباز شریف کی حکومت تھی، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پنجاب میں PTI کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت تھی، بلوچستان میں حکومت، AJK میں حکومت، GB میں حکومت. وفاق نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے 100 ارب روپیہ دیا وفاق نے کہ جاؤ صوبوں میں خرچ کرو، جہاں جو فلڈ سٹرکن وکٹمز ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے کیا ہے. یہ کووڈ کے دنوں میں کووڈ کی میٹنگ سے اٹھ کر چلا جاتا تھا جس میں سندھ کا CM بیٹھتا تھا، جس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب بیٹھتے تھے، عمران خان صاحب، میں خود ان میٹنگز میں تھی، ان میٹنگ سے اٹھ کر چلے جاتے تھے کیونکہ اپنی انا اور اپنا تکبر ملک کی مسائل سے بلند تھا. اور جس وقت سیلاب آیا 1/3 ملک کا حصہ جو تھا وہ زیر آب آ گیا. 11 لاکھ ایکڑ کھڑی فصل تباہ ہو گئی، 11 لاکھ مال مویشی مر گئے، 80 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، 1600 سے زائد لوگ جاں بحق ہو گئے. اور وہ 1600 اس لیے تھیں کیونکہ بر وقت انتظامات NDMA کے، PDMA کے جو صوبائی حکومتیں تھیں، شہباز شریف صاحب اس کو روزانہ کی بنیاد پر اس کو مانیٹر کرتے تھے. NDMA کی سطح پر مانیٹرنگ ڈیش بورڈ موجود تھا. نہ صرف پیسے دیے بلکہ وہ پیسہ کہاں پہنچ رہا ہے اور کس طرح سیلاب مینج ہو رہا ہے، سیلاب کے وکٹمز مینج ہو رہے ہیں، چاہے وہ ریلیف ہو، چاہے وہ ریسکیو ہو، چاہے وہ ریہیب ہو یا چاہے وہ ریکنسٹرکشن ہو. تمام کے اوپر وفاق نے، شہباز شریف صاحب نے ملک کے چپے چپے میں وہ خود گیا، خود وزیر اعظم
سیلاب کے متاثرین کے ساتھ کھڑا ہوا، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ وفاق ہو، چاہے وہ AJK کے اندر وہ علاقے ہوں، چاہے وہ کشمیر کے اندر علاقے ہوں، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب کے اندر علاقے ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے اندر علاقے ہوں، ہر جگہ کے اوپر خود چل کے گئے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کو ریلیف، ریسکیو، ریہیب اور ریکنسٹرکشن جو ان کا ویژن تھا اس کے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ 70 ارب کا BISP ڈائریکٹ کیش لوگوں کے ہاتھ میں دیا کہ کسی قسم کی اس مشکل وقت میں محتاجی نہ آئے، BISP کے ذریعے۔ نہ کسی قسم کا لون مانگا، نہ کسی قسم کی دہائی دی، نہ کسی قسم کا کام مر گئے ہیں، نہ کسی قسم سے باہر کی لوگوں سے مدد مانگی، خود مینج کیا ان مشکل حالات میں جس وقت IMF کی تلوار لٹکی ہوئی تھی، مشکل فیصلے ہو رہے تھے۔ تو سیلاب کو مکمل طور پہ آج 100 گھر ٹانک میں کھڑے ہیں سیلاب متاثرین کے، لوگ ان میں رہ رہے ہیں، ٹوٹے ہوئے اسکول بن چکے ہیں، ریکنسٹرکٹ ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی تعمیر کی ریکنسٹرکشن کا جو فیز ہے وہ جاری ہے۔ اور پھر ملک کے بعد آواز اٹھائی، خالی یہ نہیں کہا کہ ملک بڑا ولنریبل ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور جو باقی دنیا ہے اس کے اثرات ملک پہ پڑے، یہ نہیں کہا خالی، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، چاہے وہ جنیوا کانفرنس ہو، چاہے وہ ایجپٹ کی کانفرنس ہو کلائمیٹ فنڈ کی، ہر جگہ پہ اپنے ملک کی آواز اٹھا کر کلائمیٹ فائنانس فنڈ کو انشور کیا۔ اور پھر جنیوا میں $10 بلین کی جو کمٹمنٹس تھیں ان کی ایشورنس لی، خود اس کو لیڈ کیا۔ اس میں جو فورن منسٹر تھے انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، جو کلائمیٹ چینج منسٹر تھی دن رات کام ہوا، انفارمیشن منسٹری کے اندر لوگوں کو پاکستان کے باہر اور پاکستان کے اندر ان مشکلات کا بتانے کے لیے دن رات کام ہوا۔ ہم نے دہائیاں نہیں دی، ہم نے رونے پیٹنے نہیں ڈالے۔ اور اس کے بعد کیونکہ وزیر اعظم دل میں دکھ رکھتا تھا، درد رکھتا تھا عوام کا، ان کو پتا تھا کہ یہ سیلاب کی وجہ سے کسان متاثر ہوا ہے، اس کی فصل متاثر ہوگی، فوڈ سیکیورٹی متاثر ہوگی، فوراً 1800 بلین اور اب وہ 2000 کا ہوگا، اب وہ 20,000 ارب کا سے کسان پیکج ہو گیا ہے، اس وقت دیا، جس میں کھاد ہے، جس میں مشینری ہے، زرعی آلات ہیں، بجلی کا ٹیرف ہے، یوتھ بزنس لون ہے، ٹیوب ویلز کے اوپر سبسڈی، مطلب اکراس دا بورڈ کسان کو، تاکہ یہ نقصان اور اس کے نتائج میں اس سیلاب کو ٹرن اراؤنڈ کر کے اپرچونٹی کریٹ کی کسان کے لیے، اور بمپر کراپ پاکستان نے اس سال دیکھی جو کہ 2,75,00,000 میٹرک ٹن ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو گیا، اس میں محنت ہوتی ہے، اس میں ویژن ہوتا ہے، اس میں صلاحیت ہونی چاہیے، اس میں نیت ہونی چاہیے، اس میں فار سائٹڈنیس ہونی چاہیے کہ عوام کو کن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے سیلاب کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اسلام آباد کو لے لیں، صرف اسلام آباد کو، 20 بلین کا اسلام آباد کا رورل ڈیولپمنٹ پیکج دیا ہے۔ ملک کی، اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی دفعہ شہری اور دیہائی علاقوں میں ترقی کی جو فرق ہے اس کو مساوی کر دیا ہے، اس کو ایکول کر دیا ہے، جس میں بے تحاشا روڈ انفراسٹرکچر، واٹر کے، سکولز کے، پارکس کے، ماس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس ہیں، انفراسٹرکچر، روڈ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں۔ تو یہ 20 بلین کا جو پرائم منسٹر کا رورل پیکج ہے اسلام آباد کے لیے، یہ کیوں نہیں 4 سال میں آ سکا؟ سوچتا تو ہوگا کوئی۔ اور پھر 2018 میں جو اسکیفولڈنگز لگی ہوئی تھی نا، 2018 میں جو اسکیفولڈنگ لگی ہوئی تھی میٹرو کی، کیونکہ نواز شریف صاحب کا ایک خواب تھا کہ جو میٹرو جہاں ختم کی ہے وہ میٹرو ایئرپورٹ تک جانی چاہیے، وہ اسکیفولڈنگ جہاں لگی ہوئی تھی 2022 اپریل میں آ کر ہم نے اتاری ہے، شہباز شریف نے اتاری ہے۔ 15 دن کے اندر وہ بسیں بھی آئیں، وہ روٹ بھی بحال ہوئے۔ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، ان 14 ماہ میں اسلام آباد کے اندر کوئی میٹرو کا روٹ ایسا نہیں ہے جہاں بس نہ چلتی ہو۔ اورنج بس، بلو بس، ریڈ بس، گرین بس، ڈفرنٹ روٹس کے اوپر، بھارا کاؤ سے لے کر ایئرپورٹ تک، اسلام آباد کے اندر جتنے روٹس ہیں ان سب کے اوپر اس وقت الحمدللہ 14 ماہ میں، اور جو پہلی میٹرو چلی تھی وہ 15 دن میں چلی تھی،
ان تمام روٹس کے اوپر الحمدللہ اس وقت تمام بسز کا روٹ اور نیٹ ورک موجود ہے. اس کے اوپر مزدور سفر کرتا ہے, اس کے اوپر اساتذہ سفر کرتے ہیں, اس کے اوپر اسٹوڈنٹ سفر کرتے ہیں, اس کے اوپر نوکری پیشہ لوگ سفر کرتے ہیں, اس کے اوپر سرکاری ملازمین سفر کرتے ہیں جو پنڈی سے اسلام آباد آتے ہیں. تو کیوں 5-6 ہزار روپیہ دے کر لوگ ایئرپورٹ جایا کرتے تھے؟ ٹیکسی نہیں ملتی تھی, کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں جاتی تھی. 12 کاؤ میں لوگ اترتے تھے, 12 کاؤ سے بسوں میں بیٹھ کر وہ اسلام آباد آتے تھے. آج باعزت سفاری میں, ایئر کنڈیشن سواری میں آج وہ اسلام آباد آتے ہیں. اسلام آباد کا کوئی سیکٹر ایسا نہیں جہاں ماس ٹرانزٹ نیٹ ورک موجود نہ ہو کسی بس سروس کا. تو یہ کیوں نہیں ہوا 4 سال میں؟ آج اسلام آباد کے لوگ پوچھتے ہوں گے. مطلب یہ جو راول چوک کا فلائی اوور ہے موصوف, کیونکہ ہیلی کاپٹر میں آتے تھے نا پی ایم ہاؤس بنی گاڑی سے, تو اس چوک کا ان کو کیا پتا کہ راول ڈیم چوک جو ہے, راول چوک کتنی اس کے اوپر ٹریفک کی بلاکڈ ہوتی تھی, کتنی اس وقت لوگوں کو مشکلات ہوتی تھی جو لوگ نوکریوں کے لیے, پڑھنے کے لیے سفر کرتے تھے. آج وہ 14 ماہ میں راول چوک فلائی اوور شہباز شریف ہی آ کے کیوں مکمل کرتا ہے؟ اس کے بعد مارگلا ایونیو, اس کے بعد انٹرچینج جو 7th ایونیو کا ہے, اس کے بعد جو کیپٹن کرنل شیر خان ایونیو روڈ ہے وہ مکمل کر کے اس کی انوگریشن. اور یہ وہ ہیں جو مکمل ہو چکے ہیں. ابھی جو سب سے بڑا پروجیکٹ اسلام آباد کی تاریخ کا وہ 12 کاؤ جو برج ہے فلائی اوور, وہ انشاءاللہ پرائم منسٹر نے 30 جولائی اس کی ڈیٹ دی. اس سے مری کے لوگ, جو پورے اس ریجن کے لوگ ہیں, جو 12 کاؤ پہ آ کر ایک مشکل ترین وہ سفر ہوتا تھا, وہ آج بحال ہوگا. لاہور سے لوگ جا رہے ہیں, کراچی سے لوگ جا رہے ہیں, مری سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے. تو یہ کیوں نہیں ہوا 4 سال کے اندر؟ یہ 14 ماہ کے اندر اگر ہو سکتا ہے ان تمام مشکلات کے باوجود جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں, تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ آج عوام سوال پوچھتی ہے. تو ہو تو سکتا تھا جو کیا. اور اس کے بعد اس میں علاوہ اسلام آباد میں 35 نئے پارکس کا وہ کیا جا رہا ہے, اور اسلام آباد میں اولمپک ولیج جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے, تاکہ یہاں کی جو نوجوان لوگ ہیں, یوتھ ہے, وہ کھیلوں کے جو چیزیں ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو انگیج کر سکے. بی آئی ایس پی کا جو 2022 کا بجٹ تھا وہ 235 بلین تھا. اس کو آتے ہی 2023 میں جو بجٹ دیا اس میں اس کو 404 کر دیا بلین. اور اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو وہ 465 بلین کے اوپر ہے. جو وظیفہ ہے اس کے اندر 25% اضافہ کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجٹ ہے جس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ 72% انکریز ہے اس 14 ماہ کے اندر. جو اور بی آئی ایس پی کیا ہے؟ بی آئی ایس پی وہ مستحقین ہے جو سائنٹیفک طریقے سے, جو جس کو انہوں نے کیا وہ نام دیا تھا, جو بی آئی ایس پی کو بدل دیا تھا, احساس پروگرام. وہ احساس پروگرام جب آ کر دیکھا تو جو اس کا حشر ہوا تھا بی آئی ایس پی پروگرام کا, وہ ایک اللہ تعالیٰ جانتا ہے, یا وہ شازیہ مری صاحبہ جانتی ہوں گی کہ اس کے ساتھ کیا کیا تھا. کبھی کارخانوں کے ڈرامے, کبھی لنگر خانوں کے ڈرامے, کبھی وہ پتہ نہیں سستی وہ دے دیں گے میلز, اور پتہ نہیں کیا کیا گمکری ان پروجیکٹس کے ساتھ کی گئی. اس کے بعد ان میں سب سے اس کے بعد جو بی آئی ایس پی کے ذریعے میں نے آپ کو پہلے کہا سیلاب میں 70 بلین لوگوں کو بینیفیشریز کو دیا گیا. 25,000 روپیہ پر فیملی فوری طور پر کیش کی مد میں ان کے ہاتھ میں دیا کہ اگر کسی قسم کی سیلاب میں ان کو ضرورت ہے تو ان کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, بلکہ ان کے پاس وہ پیسے جو ایمرجنسی ہوتی ہے بہت کم تھے, لیکن جو فوری طور پر ریلیف تھا اس کے لیے ان کو یہ ایک سائنٹیفک طریقے سے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں, جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آئے تو جس وقت پیٹرول مہنگا ہوا اس پہ ساتھ عوام کو ریلیف دینے کے لیے سبسڈی دی. جس وقت رمضان آیا, مشکلات تھیں, چیزیں مہنگی ہو رہی تھیں, فوری طور کے اوپر یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر سبسڈی دے کے رمضان پیکج دیا. اور اتنے مشکل حالات ہو گئے تو کیا کیا؟ ملک کی تاریخ میں کبھی ہم نے سستا آٹا سنا تھا, لیکن 70 بلین کا مفت آٹا تقسیم کیا انہی مشکلات کی وجہ سے, اسی بجٹ کے اندر سے, اپنے بجٹ کے اندر سے, اور اس کو پورے ملک تک پھیلایا. مفت آٹے کو تقسیم کیا گیا.
تاکہ ریلیف مل سکے. تو جب مشکل فیصلے کیے تو دل میں درد رکھتے تھے. آج بھی درد ہے کہ جو 4 سال کی تباہی ہے اس کا نقصان پاکستان کی عوام اور ملک کو بھگتنا پڑا. آج بھی دل میں دکھ ہے. لیکن یہ ضرور اطمینان ہے کہ 14 ماہ میں پاکستان کی عوام کو ریلیف بھی دیا، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچایا، ملک کی خارجہ پالیسی بھی ٹھیک کی، سیلاب کے ساتھ سیلاب وکٹمز کو مینج کیا، اپنے بجٹ کے ساتھ پورے ملک کے اندر کسان پیکج دیا. اور اس وقت پرائم منسٹر یوتھ پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام آیا ہے وہ ایسے نہیں آ گیا کہ یہ ایک دم پروگرام سسپینڈ ہوا اور اس کے بعد فوری طور پر پاکستان کی عوام کو پروگرام مل گیا. نہیں، مارچ میں جس وقت یہ پروگرام ہوا اس کے بعد پوری ایک جرنی ہے، پورا ایک سفر ہے کہ اس کے بعد اپریل میں آ کے اسی پروگرام کی بحالی کے لیے دوبارہ بات چیت شروع کی آئی ایم ایف کے ساتھ، نیگوشیشن سٹارٹ ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ، اور وہ جو غیر عدم اعتمادی تھی اس کو دوبارہ بحال کیا آئی ایم ایف کے ساتھ، اور دوسرے جو خارجہ پالیسی کو بحال کرتے ہوئے اپنے دوست ممالک کو مشکلات کے بارے میں بتایا. پیرس کے اندر 3 ملاقاتیں ہوئیں. ابھی 22 جون کو پہلی ملاقات آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئی جہاں ان کو بتایا کہ یہ عوام کے لیے مشکلات ہیں، جتنا اس میں چیزوں کو ٹھیک کیا ہے مزید ٹھیک کر سکتے ہیں اکنامک انٹرونشنز کو. پہلی ملاقات پرائم منسٹر کے بعد ساتھ ہوئی. ان 3 دنوں میں 3 ملاقاتیں پرائم منسٹر کے ساتھ ہوئیں، اور اس کے بعد مختلف ادوار. نیو یارک گئے تو ایم ڈی آئی ایم ایف کو ملے، ایجپٹ گئے تو ایم ڈی آئی ایم ایف کو ملے، جب شرم الشیخ میں جنیوا پہ کال کی کہ ہمیں اتنی لوگوں کی وہ آ چکی ہیں کہ اتنے پیسے ہم دیں گے، کمٹمنٹس آ چکی ہیں. تو آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ بات تو دوبارہ دوست ممالک کے ساتھ گفتگو شروع کی. اس کے بعد 29 جولائی کو یہ پورا ہفتہ آخری 10 دن جون کے رہے، اس میں پورا ہفتہ ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی. یہاں فائنانس منسٹر اپنی اکنامک ٹیم کے ساتھ دن رات کام کرتے رہے. اور اس کے بعد جو 29 جولائی تھی اس میں اسٹینڈ بائی اسٹاف لیول اگریمنٹ کی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 30 جون کو پرائم منسٹر نے گورنر ہاؤس میں اعلان کیا کہ وہ اسٹینڈ بائی اگریمنٹ جو آیا ہے 9 ماہ کے لیے اس کے اوپر اگریمنٹ ہو گیا ہے. اور اس کے بعد اسی کے بعد پہلا ورکنگ ڈے 3 جولائی کا تھا. اور 3 جولائی کو جس طرح پورے اکراس پاکستان، چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہو، چاہے وہ چیمبرز ہوں، ہر اکراس دا بورڈ اس کا خیر مقدم کیا گیا. اور 3 جولائی کو جو ایک دن کے اندر سب سے بڑا جمپ تھا ٹریڈنگ کے اندر، کے ایس سی جو 100 انڈیکس کے اوپر 2446 پوائنٹس اس کے اندر اضافہ ہوا. اور اسی ادوار میں جو 45,000 پوائنٹس تک وہ پہنچی. تو یہ وہ کانفیڈنس کے اشاریے ہیں، انڈیکیٹرز ہیں جو پاکستان کی معیشت کے اوپر آ رہے ہیں، جن کو 4 سال یہ تباہ کر گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جیسے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام لمحہ فخریہ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. اور اسی لیے 2013 میں نواز شریف صاحب جب آئے تھے، آئی ایم ایف کا پروگرام جب 14 میں لیا، 16 میں اس کو کنکلوڈ کر کے آئی ایم ایف کو خداحافظ نواز شریف صاحب کہہ کر گئے تھے، صرف اس لیے کہ اور پھر سی پیک آیا تھا، اور سی پیک کے ذریعے معاشی استحکام آیا تھا، روزگار آئی تھی، مہنگائی ختم ہوئی تھی. 5 سال ملک سستا ترین ملک تھا، دہشت گردی ختم ہوئی، بجلی کے منصوبے لگے، کارخانے چلے، معیشت کو استحکام ملا، روزگار دے کر گئے تھے. 14,000 میگا واٹ بجلی ایسے نہیں بن گئی تھی، وہ بھی 3 سال میں بنی تھی، کیونکہ نواز شریف صاحب کو تو 2014 میں دھرنا آ گیا تھا ان نالائکوں، نااہلوں، چوروں کا، انتشار پھیلانے والوں کا. اور ان 14 ماہ میں جہاں ملک کے اندر یہ تعمیر ہو رہی تھی اس طرف وہی تخریب اور انتشار ہو رہا تھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آج آنے والا ہو تو وزیروں سے خط لکھوا دو آئی ایم ایف کو، وہ قریب آنے والا ہو تو اسلام آباد 25 جولائی کو لانگ مارچ لے آؤ، آئی ایم ایف قریب آنے والا ہو، کسی غیر ملکی دورہ آنے والا ہو تو زمان پاک کا آپریشن کر دو، ملک کی معیشت کو استحکام مل رہا ہو، کانفیڈنس بڑھ رہا ہو تو 9 مئی کا واقعہ کر دو. آج تک وہی تخریب کاری جاری ہے، آج تک وہی انتشار کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ جاری ہے. پھر بے شرم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ ساتھ دیتے تو آئی ایم ایف نہ آتا. مطلب ان سے پوچھے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے
IMF کے پروگرام کو سسپینڈ کیا, وائلیٹ کیا, کریڈیبلٹی تباہ کی ملک کی. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ ساتھ دیتے, اور اس لیے IMF ہمیں ملنے آیا تھا. میں نے پہلے بھی کہا تھا IMF تمہارے آگے ہاتھ جوڑنے آیا تھا کہ ملک کی معیشت استحکام کی طرف جا رہی ہے, اب اس کا پیچھا نہ کرنا, اب اس کو دوبارہ ڈیفالٹ کے دھانے پر نہ چھوڑ کے جانا. عوام بھی منتیں کرتی ہے, بزنس کمیونٹی بھی منتیں کرتی ہے, کارپوریٹ سیکٹر بھی منتیں کرتا ہے. پاکستان کی غریب عوام ہاتھ جوڑ کر تمہارے سے منتیں کرتی ہے کہ جو تخریب کاری, جو انتشار, جو فساد, جو نفرت کے بیج بوئے, جو معاشی تباہی کے بیج بوئے, ہماری جان چھوڑ دو. اور اگر یہ 14 ماہ کے عرصے میں IMF پروگرام آنے کے بعد وہ معاشی استحکام آیا ہے, اس معاشی استحکام کو جو IT سیکٹر میں, انرجی سیکٹر میں, ایگریکلچر سیکٹر میں, مائننگ کے سیکٹر میں, ایکسپورٹس میں اور ڈیفنس میں, جیسے سی پیک دیا تھا نا, اور اس سی پیک کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان کی اکانومی اور عام آدمی کو ملا تھا, اسی طرح ان سیکٹرز کے اندر جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, جو ان سیکٹرز کے اندر ریولوشن آ رہی ہے, جو SIFC کے قیام کے تھرو آ رہی ہے, وہ یہی اکنامک پاتھ ہے جس سے IMF کے پروگرام کو انشاءاللہ خیر بات کہا جائے گا. ہم مکمل کریں گے, ایک ایک شرط کے اوپر عمل کریں گے, اور اس میں پاکستانی عوام کا بائن ہے. کیونکہ کون چاہے گا, کون شخص, کون پاکستان کا شہری چاہے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے, سوائے عمران خان کے اور اس کے والیوں کے, اور کوئی نہیں چاہتا. اگر معاشی استحکام ملک کے اندر ہوگا تو عام انسان کی, عام آدمی کی جو زندگی ہے اور اس کا حال ہے, اس کی بہتری آئے گی. اس کی اگر ملک کا معاشی استحکام آئے گا تو انفرادی معاشی استحکام آئے گا. اگر ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی ہوئے گی, ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہوئے گی تو روزگار آئے گا. اسی طرح پرائم منسٹر یوتھ پروگرام آپ کے سامنے ہے. 80 بلین کا یہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ایک تاریخی یوتھ پروگرام ہے, جس کی بنیاد پہلے شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں رکھی, نواز شریف صاحب نے وفاق میں رکھی 2013 میں, جس میں نوجوان کو ہنر دے کر, نوجوان کو قرضہ دے کر, اور قرضہ بھی انٹرسٹ فری لون, تاکہ ان پہ بوجھ نہ پڑے. اسمال میڈیم انٹرپرائز, ویمن امپاورمنٹ, مطلب ہر شعبے, IT سیکٹر میں پہلی دفعہ نوجوانوں کو کسان ایگریکلچر جو لون ہے وہ دیا جا رہا ہے. تمام پاکستان میں جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو سولر پر تبدیل کیا جا رہا ہے. تو یہ کیوں نہیں 4 سال میں ہو سکا؟ 4 سال میں تو دنیا کی بہترین معاشی ٹیم آئی تھی. 4 سال کے اندر تو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر آنے تھے. 4 سال میں تو کشکول کا جو وہ ہے, بھیک کا کشکول جو ہے وہ ختم ہونا تھا. تاریخی قرضہ لے کر چلے گئے, ملک کو تاریخی قرضے میں ڈبو کے چلے گئے. پاکستان کی تاریخ میں ساری حکومتوں کو ملا لو تو اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا 4 سال میں لیا, کیونکہ انٹینشن نہیں تھی. 4 سال میں ملک کو ریلیف دینا انٹینشن نہیں تھی, جس میں اللہ تعالیٰ کو حاضر نازل جان کر کہتی ہوں کہ اگر 2018 کے پاکستان کو صرف آگے بڑھایا جاتا, اس کی معیشت کو اور استحکام دیا جاتا, تو آج 2022 مارچ میں یہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ نہ کھڑا ہوتا. نعرے لگائے گئے جھوٹے. صرف معاشی استحکام نہیں, سیاسی بدلہ اور انتقام لینا تھا. کیونکہ جو 19 سال جھوٹ بولتے رہے کرپشن کا, چوری کا, اس کو جھوٹے طریقے سے ثابت کرنا تھا, وہ بھی نہیں کر سکے. وہ بھی آج نیب کہتی ہے کہ ہم سے نیب عدالت کے جج لکھتے ہیں کہ یہ احتساب نہیں تھا, یہ سیاسی انتقام تھا. اس کام کو بھی ٹھیک نہیں کر سکے کیونکہ کوئی ثبوت تھا ہی نہیں, کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں تھی. تو 14 ماہ کی جو تعمیر ہے, معاشی استحکام ہے, یہ جو نفرت, فساد اور انتشار کا خاتمہ ہے, اور ان 14 ماہ میں یہ تو آپ کو میں نے ڈفرنٹ سیکٹر, کوئی شعبہ ایسا نہیں جو برباد نہیں. اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جو ترقی کی طرف اور استحکام کی طرف جا رہا ہے. لیکن ان 14 ماہ میں جس شخص کا مقصد ملک میں انتشار, نفرت, فساد, سازش کرنا تھا, اس کے ساتھ بھی ڈیل کیا. ہم چاہتے تو پہلے دن جیل میں ہوتے, پہلے دن جیل میں ڈال سکتے تھے, کیونکہ اسی سیاسی اور ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے, وزیر اعظم کی کرسی اور منصب کو استعمال کرتے ہوئے, اداروں کو استعمال کرتے ہوئے, نیب کے چیئرمین کو گندی ویڈیوز دکھا کر, طیبہ گل کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بند کر کے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکی میں انہوں نے ڈالا. ہم نہیں کر سکتے تھے؟ بڑا آسان کام ہے.
یہ تو بہت ہی آسان کام ہے کہ ملک کو ڈبو دو، ملک کی معیشت تباہ کر دو، روزگار ختم کر دو، دہشت گردی واپس، ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ واپس، کوئی شعبہ ایسا نہیں جو تنزلی کی طرف نہ ہو، لیکن یہ کام کرو عوام کو میسج دینے کے لیے کہ میں سچ کہتا تھا یہ سب چور ہے۔ اور آج کیا ہے؟ آج نہ توشہ خانہ کی گھڑی چھوڑی، نہ 190 ملین پاؤنڈ چھوڑا، نہ فورن فنڈنگ چھوڑی، ہر جگہ کے اوپر کرپشن کی فائلیں اٹی ہوئی ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم سیاسی عدم استحکام یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا تھا، ہم نے قانون کے حوالے کیا، انویسٹیگیشن کے حوالے کیا، ملک کے اندر ایک رائج قانون کے مطابق ایک احتساب کے عمل کو دوبارہ سے بحال کیا، اور آج جب وہ بحال ہو گیا تو جواب نہیں دیتا۔ دوسروں کو چور کہنے والا، معیشت تباہ کرنے والا، جوان کا روزگار چھیننے والا، لوڈ شیڈنگ واپس لانے والا، دہشت گردی واپس لانے والا، ملک کے اندر مہنگائی کرنے والا، ملک کو ڈیفالٹ کرنے والا، آج بالٹی ڈبہ اور کنستر ڈال کے عدالت جاتا ہے۔ کس منہ سے جائے عوام میں؟ چوری کا جواب ہے نہیں تو منہ پہ بالٹی ہے، منہ پہ ڈبہ ہے، کیونکہ چوریاں کی ہیں۔ پہلے کہتا تھا میرے پہ سیاسی انتقام ہے اس لیے میرے پیچھے لگے ہوئے، کبھی راکٹ لانچر سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی میرے پہ توپ سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی مجھے قتل کر دے گا فلانا آدمی، کبھی مجھے فلانا آدمی قتل کر دے گا۔ جب جا کے پوچھا جی آئی ٹی نے، بھائی کون حملہ کرنے لگا تھا، کون قتل کرنے لگا تھا، کیسے آپ کو پتا ہے؟ کہتا میں نے لوگوں سے سنا تھا۔ وہ کہتے ہیں توشہ خانہ میں چوری کیوں کی؟ کہتے ہیں میرے ایم ایس سے پوچھو۔ وہ کہتے ہیں 190 ملین کا جواب دو۔ وہ کہتے ہیں کابینہ سے پوچھو۔ وہ میڈم سے پوچھتے ہیں وہ ہیرے جواہرات آپ نے لوٹ کے لے گئے، تو کہتی ہیں مجھے کیا پتا تھا؟ تو یہ 14 ماہ کی جو میں نے آپ کے سامنے، اور میں اس پہ ایک تفصیلی ہم رپورٹ چھاپ رہے ہیں، ایک تفصیل سے آپ کو اس کے اوپر انفارمیشن ملے گی، لیکن یہ ایک سوچ اور فکر کا مقام ہے پاکستان کی عوام کے لیے، جو چند لوگ بہکائے گئے، ورغلائے گئے، جو پاکستان کے چند نوجوان جنہوں نے پھر آگے کلمینیشن اس کی 9 مئی کی ہوئی تھی، یہ ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر 14 ماہ میں یہ تمام چیزیں اس طرح ریسیٹ ہو سکتی ہیں، اس طرح اگر بہتری آ سکتی ہے، تو پھر 44 مہینے 4 سال جو بنتے ہیں اس میں کیا ہوا ملک کے ساتھ؟ تو تب کیوں نہیں آ سکتی تھی؟ اگر آج 3900 میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے تو 4 سال میں کیوں نہیں بنی؟ اگر اسلام آباد کے اندر انفراسٹرکچر ہو سکتا ہے، ملک کے اندر انفراسٹرکچر پروجیکٹس بن سکتے ہیں، میس ٹرانزٹ 14 ماہ میں سٹارٹ ہو سکتی ہے اسلام آباد کے اندر، تو 4 سال میں کیوں نہیں؟ اگر خارجہ پالیسی تباہ کی 4 سال میں ان لوگوں نے، 14 ماہ میں وہ ٹھیک ہوئی، وہ بحال ہوئی، اس کے اثرات آج پاکستان کے جو دوست ممالک جو ہیں وہ ہیلپ کر رہے ہیں، وہ نظر آ رہی ہے۔ اگر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام 80 بلین کے یوتھ کے لیے، چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو، اسکالرشپس ہوں، اسمال میڈیم انٹرپرائز ہوں، بزنس لون ہو، ایگریکلچر لون ہو، اگر ہم لا سکتے ہیں تو انہوں نے وہ کامیاب نوجوان، ان کا کیا کارکردگی تھی؟ آتے ہی تمام پروجیکٹس کو کنٹروورشل کر دو، پھر انہی پروجیکٹس کو کے نام تبدیل کر دو، پھر جہاں تختیاں لگنی تھی ان تختیوں کو تبدیل کر دو، اور سیاسی مخالفین کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دو۔ ان کا خیال تھا 4 سال بعد ان سے کوئی نہیں پوچھے گا، اور بھائی کیوں کہ مسلط ہو گئے تھے، آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، تو کیا؟ آج وہ عمران پروجیکٹ والے بھی شرمندہ ہیں، اور جس کا پروجیکٹ تھا وہ بالٹی، ڈبہ، کنستر اور ڈسٹ بن کی نظر ہے۔ مختصر یہ بات ہے، اور اس کا خمیازہ، اس کی سزا پاکستان کی عوام نے بھگتی ہے۔ جی جوید حسین صاحب، دنیا نیوز سے۔ میم جیسا کہ ابھی 14 ماہ مکمل ہو گئے، آپ نے بتا دی، ابھی تو تھوڑی شروع کی ہے، جی ہاں ابھی انشاءاللہ بتاؤں گی ہر روز۔ تو نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی کوئی مشاورت شروع کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر اور تمام اسٹیک ہولڈرس کو اعتبار میں لیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بتا دیجیے۔ اور کچھ سیاسی حلقے یہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ یہ ٹائم مناسب نہیں ہے کہ الیکشن کروائے جائیں۔ دیکھیں نگران جو سیٹ اپ ہے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی آپ نے بات کی، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اور انہی کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا اور گورنمنٹ کا اعلان کیا جائے گا، آئینی جو طریقہ کار ہے۔
اور اسی کے مطابق ہوگا. اور الیکشن پرائم منسٹر آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ انشاءاللہ 90 دن کے اندر الیکشن، کیونکہ ہم اپنی جو آئینی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرتے ہوئے کیئر ٹیکر کے حوالے یہ سیٹ اپ کریں گے. اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد پاکستان کی عوام، پاکستان مسلم لیگ نون اور وہ جماعتیں جنہوں نے ان کی بہتری، ان کے ملک کی بہتری، جس کا ڈائریکٹ ریلیف پاکستان کی عوام کو ہوتا ہے، جو تخریب نہیں بلکہ تعمیر میں بلیو کرتے ہیں، جو نفرت، فساد، انتشار نہیں بلکہ اتحاد اور اعتماد میں بلیو کرتے ہیں، اس ملک کو انتشار سے استحکام کی طرف ڈال کر عوام کے حوالے کر رہے ہیں. اور اس استحکام سے دوبارہ انشاءاللہ مہنگائی میں کمی، ترقی کرتا ملک، جس طرح 2013 میں نواز شریف صاحب نے جس ویژن کے ساتھ جس طرح کام کیا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں اسی لگن کے ساتھ پاکستان کی عوام سے ووٹ لے کر دوبارہ آ کر اسی طرح ملک کو تعمیر کریں گے، ترقی دیں گے. نوجوان کو روزگار جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اسی طرح جو ڈفرینٹ شعبے میں نے آپ کو اکانومی بتایا، انرجی بتایا، پیٹرولیم بتایا، بس بتایا، جو ویژن ہے اس کے مطابق جہاں چھوڑ کے جائیں گے اسی کی اگلا فیز انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. پشاور میں آج ایک نئی جماعت بنی ہے اور اس جماعت کے وہاں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. 4 جرنلسٹ، 3 رپورٹر تھے، کیمرہ مین، ان کو نامعلوم افراد اغوا کر کے کہاں پہ؟ پشاور. اچھا. تحریک انصاف کوئی پارلیمنٹری جماعت بنی ہے، وہ کوریج کے لیے آئے تھے. اس میں ایک سما کا تھا، ایک ایکسپورٹ ڈان کا تھا، اور ایک 92 اور ایک کیمرہ مین تھا. ان کو اغوا کر لیا گیا. وہاں بڑی خوشی تھی. یہ پلیز دیکھ لیں. دوسرا، آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اسلام آباد کا جو دیہی علاقہ ہے اس کو شہروں کے برابر ہم نے کر دیا ہے، 20 ارب روپے خرچ کیے. ابھی 5 دن پہلے اسلام آباد کے شہری علاقے میں گٹر کے ڈھکن تک نہیں ہے، جہاں پر ایک 15 سال کا نوجوان گٹر میں گیا ہے اور اس کا باپ اس کو بچانے کے لیے گیا، دونوں کی موت ہو گئی ہے. کسی نے نہیں پوچھا ان کے ذمہ داروں سے کہ 2 قیمتی جانے جانا ہوئی گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے. آپ کہہ رہے ہیں دیہی علاقوں کو ہم نے ڈیولپ کر دیا. میں نے یہ نہیں کہا. پہلی بات تو ثناء اللہ صاحب ہو گئے، سوال کا جواب لے لیں. میں بتاتی ہوں. پہلی بات میں نے بالکل نہیں کہا کہ میں نے کہا کہ 20 بلین دے کر اسلام آباد کو بالکل محفوظ کر دیا ہے، اب اسلام آباد کو ڈیولپ کر دی، کیونکہ میں نہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہوں، نہ میرا کوئی ارادہ ہے، اور نہ میں کسی جھوٹے کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. میں نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے پہلی دفعہ اس بجٹ میں انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اسلام آباد کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ڈیولپ تھا، جس طرح لاہور کو اور پنجاب کو اور ساؤتھ پنجاب کو شہباز شریف صاحب جہاں چاہے میس ٹرانزٹ ہو، چاہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو، چاہے انفراسٹرکچر ہو، چاہے بسز کا روٹ ہو، چاہے سکولز ہوں، چاہے ہاسپٹلز ہوں، چاہے یونیورسٹیز ہوں، چاہے میس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس ہوں، بالکل مکمل کر کے تعمیر کر کے پنجاب کے لوگوں کو دے کر آئے تھے. اسی طرح یہاں ایک تفریق رہتی تھی ہمیشہ کہ جو دیہی علاقے ہیں ان کو کوئی بجٹ نہیں دیا جاتا تھا، اور ایک ہی بجٹ ہیڈ کے اندر سے دیہی علاقوں کو بھی ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور جو شہری علاقے تھے اسلام آباد کے، جو واقعہ آپ نے بتایا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ ماضی میں ان چیزوں کے اوپر فوکس، اور یہ ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے بہت سے واقعے رپورٹ بھی نہیں ہوتے ہوں گے. پھر جو اسلام آباد میں سب سے بڑا پانی کا مسئلہ ہے، پھر اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا جس کو حل کر لیا گیا. جو مکمل ہوئے وہ پروجیکٹس میں نے آپ کو بتایا مکمل ہوئے. جہاں یہ اسلام آباد کے بجٹ کی بات ہے وہ دے کر اس فرق کو، ترقی کو ختم کیا گیا، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ جہاں جہاں کمیاں ہیں، جہاں جہاں چیزیں انفراسٹرکچر وائز موجود نہیں ہیں، جہاں 4 سال کی تباہی نظر آتی ہے. آپ کو یاد ہوگا یہاں کے جو ایم این اے تھے پی ٹی آئی کے، وہ یاد ہے وہ تصویر، وہ جو ٹیوب ویل کا افتتاح ہو رہا تھا، مجھے آج تک وہ تصویر نہیں بھولتی، ہینڈ پمپ کا. تو وہ ہینڈ پمپ والے جو چیزیں لگی ہوئی تھی ملک کے اندر، ان کو بھی جاتے جاتے یا تو لپیٹ کر لے گئے یا توڑ کر چلے گئے یا ان کو تباہ کر کے چلے گئے. تو یہی وہ ویژن ہے کہ اس طرح کی چیز. اور پھر جو آپ نے خیبر پختونخوا میں پارٹی کی بات کی، میرا خیال ہے اس کا جواب تو پاکستان تحریک انصاف والے یا پرویز خٹک صاحب دے سکتے ہیں، لیکن مانگے تانگے کی پارٹی جو ہوتی ہے نا، وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ سارے ممبران ان کے ہیں. یہ ممبران تو دو چٹکی کی بات ہے. اور جو صحافیوں کی، نہیں آپ نے پہلے اس پارٹی کی بات کی، میں نے اس کا جواب دیا. جو صحافیوں کی بات ہے وہ تو بہت ہی
میرے خیال میں ان ایکسیپٹیبل ہے. مجھے یہ انفارمیشن، میں بھی ان کی پریس ٹاک دیکھ رہی تھی، مجھے یہ ابھی تک انفارمیشن نہیں ہے. میں یہاں سے پریس ٹاک سے جاتے ہی اس کے اوپر نوٹس بھی لیتی ہوں، میں اس پہ دیکھتی بھی ہوں، اور میں وہاں کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، ان سے رابطے میں آ کر میں پتہ بھی کراتی ہوں کہ یہ کیا واقعہ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں مجھے اس وقت تک جب میں آپ سے پریس کانفرنس کر رہی ہوں مجھے علم نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کی وہ لے کر میں آگاہ بھی کروں گی آپ کو کہ یہ کیا واقعہ ہے اور اس کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے. اویس کیانی صاحب نئی مردم شماری اور پابندیوں پر انتخابات ہو سکیں گے، جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اسی پر ہی قائم رہیں گے. مردم شماری کا سوال آپ نے اٹھایا. ایم کیو ایم کے جو تحفظات تھے، پرائم منسٹر کے ساتھ کنسسٹنٹلی تقریباً ہر ہفتے ان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے، پلاننگ منسٹر کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ سروے جو ہوا ہے مردم شماری کا، اس کے اوپر ان کے تحفظات جو تھے ان کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے جس کے اندر تمام ریپریزنٹیشن ان کی بھی موجود ہے اور گورنمنٹ کے بھی موجود ہے اور کولیشن پارٹنرز کی جو پارٹیز ہیں ان کی بھی موجود ہے. اور انشاءاللہ ہم نے یہ 14 ماہ کسی قسم کا کوئی سیاسی عدم استحکام شہباز شریف صاحب نے اپنی قیادت میں اپنی سوچ سے اور بڑے ہی ایک کنسٹرکٹڈ اس کے ساتھ ایک ویژن کے ساتھ کوئی ایسا عدم استحکام سیاسی نہیں آیا، بلکہ اپنا سیاسی جو سب سے بڑا حریف تھا، جو دوسری سیاسی جماعتوں کو دشمن سمجھتا ہے، اس کے ساتھ بھی قانون کے مطابق ڈیل کیا ہے. اور یہ جو کمیٹی ہے جو پرائم منسٹر خود اس کی ہفتے بعد رپورٹ لیتے ہیں ایم کیو ایم سے، اس کمیٹی میں انشاءاللہ اس مسئلے کا حل نکل آئے گا. قربان بلوچ صاحب. میڈم آپ نے مفت آٹا تقسیم کی بات کی. آپ کا ذکر شاید خاقان عباسی نے پنجاب میں اس کے حوالے سے کرپشن کے الزامات لگائے، کیا کوئی تحقیقات ہوئی؟ پہلی بات جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں وہ خود ہی اپنا بیان دے چکے ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے آٹے کی تقسیم نہیں بلکہ جو سسٹم کے اندر کرپشن ہے میں نے اس کی نشاندہی کی تھی. اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنا دی ان کے بیان کے بعد کہ اگر کسی قسم کی، دیکھیں ملک کی تاریخ کے اندر کبھی بھی اتنے کم عرصے میں کہ رمضان کے اندر 70 بلین کا آٹا پورے ملک میں تقسیم ہونا، اس کی مثال نہیں ملتی، جس کے اندر ایڈمنسٹریٹو لوپ ہولز ہو سکتے ہیں، لیکن کرپشن کے اوپر پرائم منسٹر نے فوری طور پر کمیٹی بنا دی جس میں پروونسز کے بھی لوگ تھے، ایجنسیز کے بھی لوگ تھے، سیکیورٹی ایجنسیز کے، پولیس کے بھی تھے اور جو فوڈ اینڈ سیکیورٹی ہے اس کے بھی تھے. ابھی تک کسی قسم کا کوئی شواہد نہیں ملا. کمیٹی ابھی تک اپنا کام کر رہی ہے. کرپشن کی اگر آپ بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو 2019 سے 22 تک کی رپورٹ تھی، اس کا حال آپ کو یاد ہوگا کہ کرپشن انڈیکس میں کتنے درجے پاکستان میں اضافہ ہوا تھا. جو احتساب اور چوری اور کرپشن کا نعرہ دوسروں کو لگا کر الزامات لگاتے تھے، ان کے اپنے حالات اس رپورٹ میں موجود ہیں. میڈم ایک مرتبہ پھر بنیاد کی قیمت بڑھ گئی ہے، کیا حکومت پھر کوئی نئی اسکیم لانا چاہ رہی ہے؟ اور دوسری بات کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کی آپ نے بات کی، سندھ میں تقریباً ابھی بھی 80% لوگ متاثرین بحال نہیں ہوئے، بلینس خرچ ہوئے، تو وہ کیوں نہیں؟ کس چیز کی بحالی؟ سندھ میں سیلاب متاثرین بحال نہیں. دیکھیں میں نے پہلے کہا یہ سندھ کی بات نہیں، بلوچستان کی بات نہیں، پنجاب کی بات نہیں جو یہاں علاقے متاثر ہوئے تھے. یہ ایک پروسیس ہے. اس پروسیس میں پہلا جو فیز تھا وہ ریلیف اور ریسکیو تھا، اس کے بعد ری ہیپ تھا اور اس کے بعد ریکنسٹرکشن ہے. ریکنسٹرکشن کا عمل سب سے لمبا ہوتا ہے. ریلیف اور ریسکیو کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان کی بر وقت انتظامات جس کی شہباز شریف صاحب نے ڈائریکشن دی تھی اور پروونشل گورنمنٹس میں اس نے اپنا رول ادا کیا، اس میں ریلیف فوری اور ریسکیو کی وجہ سے جو اموات ہیں وہ 1600 پہ کیپ ہوئی، زیادہ اموات نہیں ہوئی. یہ اسی بات کی نشاندہی ہے کہ بر وقت انتظامات ہوئے. اسی طرح ریہیبلیٹیشن کا فیز اور ٹانک میں جو 100 گھر موجود ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے پورے ملک میں سیلاب متاثرین کا جو ریکنسٹرکشن کا فیز ہے وہ جاری رہتا ہے اور وہ ایک سال یا کچھ چند ماہ نہیں، وہ 2-3 سال کی مدت اور محیط کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. جی عثمان خان. میڈم نیتوں کا دار و مدار جو ہے وہ عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور عمل یہ ہے کہ آپ نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور مقررہ مدت پہ حکومت گھر چلی جائے گی. دوسری جانب جو موسم کی پریڈکشن ہے اور جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ سیلاب اب بڑی تباہی پھیلا سکتا ہے پاکستان میں، تو کیا اس صورت میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہو سکیں گے؟ اور اس اگر خدا نہ
नहीं जी, हमने तो प्राइम मिनिस्टर कैटेगोरिकली हर रोज़ की बुनियाद पर अब ये कहते हैं कि हमने 14 माह के अंदर जो हमें जिम्मेदारी डाली गई थी, जिसको आईनी जिम्मेदारी, जिसको साइफर को लहरा कर, जिसको एक जाली झूठे बयानिए में बदलने की कोशिश की गई, जो अपनी मौत खुद मर गया, हम आईनी मुद्दत के अंदर इंशाअल्लाह केयर टेकर सेटअप को ये गवर्नमेंट हैंड ओवर करेंगे। और उसमें 2 ऑप्शंस होती हैं, एक ऑप्शन होती है 90 दिन की, एक ऑप्शन होती है 60 दिन की। अब ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला है कि वो 90 दिन की ऑप्शन के ऊपर जो गवर्नमेंट है उसको तहलील होती है या वो 60 डेज़ के ऊपर होती है। वो भी आवाम के सामने इंशाअल्लाह, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा, कि मुख्तसर मुद्दत भी मिले, मुश्किलात भी तारीखी हों, लेकिन आवाम के साथ खड़े हैं और आवाम के सामने सच रखा है। बंद दरवाज़ों में पेट्रोल की कीमत कम करके IMF के प्रोग्राम को डिफ़ॉल्ट नहीं किया। आवाम के सामने रख के क्या क्या शराइत हैं, मुश्किलात बताकर कि ये कह रहे हैं ये होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से माशी इस्तेहकाम आएगा और आवाम की हालत, मुश्किल फ़ैसले होंगे। फौरी मुश्किल रिलीफ मुश्किल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके असरात आम आदमी की ज़िंदगी पर मस्बत और बेहतर पड़ेंगे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने वो जिम्मेदारी पूरी की और नेक नियति से की, मेहनत से की, दिन रात काम करके की। इसी तरह आपके जो मसाइल थे, जिस पे आपने जो बात की, जो सहाफ़ी बरादरी, आपको याद होगा 4 साल वज़ीर इत्तलात इसी कुर्सी के मनसब पर बैठकर सहाफ़ियों को थप्पड़ मारते थे, याद है ना? वज़ीर इत्तलात ने सहाफ़ी को थप्पड़ मारा था, याद है कि नहीं याद? याद है कि वो पसलियाँ टूटी थी, नाक की हड्डियाँ टूटी थी। वज़ीर आज़म, सिटिंग वज़ीर आज़म को जो रिपोर्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स की रिपोर्ट है उसमें मीडिया प्रेडेटर कहा गया था। मैंने तो नहीं कहा था, हम तो कहते थे उस वक्त भी कि ये फाशिस्ट है, ये पागल है, ये नालायक है, ये करप्ट है, ये चोर है, हम ये कहते थे। वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी मोहर लगाई, उसके ऊपर सहाफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जर्नलिज्म की, उन्होंने भी मोहर लगाई। उस वक्त ह्यूमन राइट्स की जो स्टेटमेंट आई थी, आपको याद होगा साद रफीक साहब का जब केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पेश हुई, वो भी मोहर लगी कि ये सियासी इंतकाम ले रहा है और सियासी मुखालफिन के खिलाफ ले रहा है। और क्या वजह है कि इतना प्रोपेगेंडा किया 14 माह कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हो गए हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वायलेट हो गया। 7 दर्जे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी बेहतरी की रिपोर्ट आती है, UN की ह्यूमन रिपोर्ट्स भी बेहतरी की तरफ रिपोर्ट आती है, फैटफ भी ग्रे लिस्ट से निकलता है, और जो फिच की रिपोर्ट है इकोनॉमी की वो भी बेहतर आती है। और ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स हैं, ये मुल्क नहीं लिखते या मरियम औरंगजेब या पार्टियां नहीं लिखती, ये पूरा डेटा आता है, परसेप्शन के ऊपर ये रिपोर्ट्स बनती हैं। एक तरफ जाली परसेप्शन, कितना झूठ बोल लोगे। आज किसी भी गैर मुल्की एंकर के सामने बैठते हैं, अपनी बेइज्जती करा के उठते हैं, क्योंकि वो झूठ आप कितनी दफा बेच लोगे, कितनी दफा बोल लोगे, कितनों को कितनी दफा बेवकूफ बना लोगे, आखिर उसका इख्तिताम होना है, उसको खत्म होना है। तो ये वो तमाम चीजें इंशाअल्लाह इसी सफर को जहां छोड़ के जाएंगे, इलेक्शन में जीतकर वोट लेकर पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने, इसी सफर को दोबारा से जारी रखेंगे। राज़क भट्टी साहब, पाकिस्तान में इंतखाबात और कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में भी इंतखाबात एक वक्त पर होंगे, इसमें क्या सदाकत है? दूसरा, अशाए खुर्दोनोश की कीमतों में कमी लाने में हुकूमत पाकिस्तान को क्या रुकावट है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस वक्त आपने कहा AJK के इलेक्शन और इस तरह की मुझे तो कोई खबर नहीं है जहाँ से आपको आई है, कोई ऐसी रिपोर्ट ना गवर्नमेंट ने दी है ना किसी और ने दी है, लेकिन ये बात है कि मेरे पास ऐसी कोई ना खबर है ना कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात आपने की कि हम हर रोज़ अगर कोई चीज़ महंगी होती है, जैसे आपको बताया 14 माह में महंगी हुई, तो उसको डायरेक्ट रिलीफ कैसे आवाम को देना है, उन तबकात को देना है, उसका बंदोबस्त करते हैं। इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम की बहाली है, माशी इस्तेहकाम आ रहा है, इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर गुड पे भी आएगा। हमने 3 साल IMF का प्रोग्राम चलाया था 2013 से लेकर 16 तक, चीज़ें महंगी होने नहीं दी थी, यही IMF था और इसी तरह का प्रोग्राम था। लेकिन इंशाअल्लाह चीज़ें भी सस्ती होंगी, महंगाई भी कम होगी, दहशतगर्दी भी ख़त्म होगी, बिजली भी बनेगी, CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स जो थे वो दोबारा उसमें इजाफा होगा।
पॉलिसी बेहतर हो गई है। यही सफ़र है जो पाकिस्तान को भी चाहिए, और वो जो मैंने आपको 5-6 सेक्टर्स बताए हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी तो आम आवाम की रोज़गार भी बढ़ेगा, माशी सूरत हाल भी बेहतर होगी और माशी इशारिये भी बेहतर होंगे।